اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کے حالات بہت نازک ہیں، بہت زیادہ نازک ہیں۔ ہر دن ہزاروں لوگوں کی موت ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو کورونا وائرس سے بچے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنے گھر سے دور ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر سے کے پاس ہیں، وہ اپنے گھر میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہیں لیکن ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس کچھ پینے کو نہیں ہے۔ وہ بھوک میں اور فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، کیسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو چیز اللہ نے ہم کو دی ہے ہم وہ دوسروں تک پہنچائیں، ہم ان لوگوں کی مدد کریں جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ہم ان لوگوں کو ان کے گھر تک پہنچانے کا اہتمام کریں جن لوگوں کے پاس اپنے گھر تک جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہم ان لوگوں کو اگر ہماری اتنی وسعت ہے کہ ہم ان کو ڈاکٹر اور ہاسپٹل میں لے جا سکتے ہیں تو ہم جو کورونا وائرس سے افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ڈاکٹرز اور ہاسپٹل لے کر جائیں۔ اور اگر ہم یہ سب نہیں کر سکتے پھر بھی ہم ان کی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں رہ کر اپنے گھر میں رہیں تاکہ یہ بیماری اور نہ پھیلے۔ اور اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ کو گھر سے باہر جانا بھی ضروری ہے، اس کے باوجود بھی ہم مدد کر سکتے ہیں دن اور رات دعائیں کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد سے جلد دور کر دے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے، لوگوں کو صبر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی خیر اور برکتوں سے ہم سب کو روشناس کر دے، ہم سب کو مالا مال کر دے۔ کچھ ہی دنوں میں ہم رمضان کے آخری عشرے میں قدم رکھنے والے ہیں۔ رمضان اللہ کا ایک بہت مبارک مہینہ ہے اور لوگ یہ تمنا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب ہم رمضان کے آخری عشرے میں قدم رکھنے والے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کے لیے جنت مقدر کر دے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے میں اللہ کو پالیں، اللہ کی محبت کو پالیں۔ ہمیں ان آخری کی 10 راتوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیں، اور اللہ کے نزدیک وہ انسان بہت افضل ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، جو اپنے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے ہم جیسے اپنے جسم کو باہری طور سے اچھا رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا قلب، ہمارا دل بھی لوگوں کے لیے برائی سے، لوگوں کے لیے بغض سے، لوگوں کی نفرت سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ یہ بہت آسان کام نہیں ہے، یہ کام تھوڑا مشکل ہے۔ ہم نے رمضان کا اتنا سارا وقت گزار دیا،
ہاں، ہم نے عبادتیں کریں، ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ اور زکوٰۃ دیا، لیکن کیا ہم نے اپنے دل کو صاف کیا؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جیسے گھر میں روزانہ جھاڑو لگنا ضروری ہوتا ہے نا، دھول آ جاتی ہے، اسی طریقے سے قلب کو بھی صاف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں، دوسروں کی غلطیوں پہ درگزر کر لیں اور اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ رمضان کے ان جاتے ہوئے لمحات میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ جیسے ایک بچہ اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے اور اگر ماں باپ کے پاس ندامت کے ساتھ آتا ہے، سر جھکا کر آتا ہے، اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، تو ماں باپ کا دل کیسے پگھل جاتا ہے۔ ہمارا اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ان آخری کے لمحات میں، رمضان کے جاتے ہوئے لمحات میں، اے لوگوں، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی نہ صرف رمضان کے لیے تبدیل ہو، بلکہ رمضان کے بعد بھی، رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال حسنہ جاری رہنے چاہیے، اور ہمیں نہ صرف رمضان کے لیے بلکہ رمضان کے بعد آنے والی زندگی بھی تبدیل کرنی چاہیے، نیکیوں والی بنانی چاہیے، اور اپنے اللہ کو منانا چاہیے۔ ہم بہت گنہگار ہیں، اور بہت سارے گناہ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہیں، ہماری عادت پہ آ گئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، بہت ساری چیزیں تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں۔ تو اے میرے پیارے دوستو، اے میرے پیاری ماؤں اور بہنوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمارے رب کو منا لیں اس رمضان میں۔ ہمارا رب ہم سے بہت ناراض ہے، ہم نے دنیا میں کیسی کیسی چیزیں پھیلا دی، ہمارے اعمال کیسے ہو گئے، ہمارے اعمال میں اخلاص کہاں چلا گیا۔ اس لیے ہمیں ہمارے رب کو منانا ہے، اور ہمارا رب بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے، وہ ہماری سنتا ہے، بس مانگنے کی دیری ہے۔ اس لیے اس رمضان میں اپنے رب کو پالو، اس رمضان کے گزرتے ہوئے لمحات میں اس کو ضائع نہ کرو۔